أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام ابن الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، ہمیں پتہ ہے تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ ڈنڈے والے، خاموش بٹھانے والے آپ صبح تک بھی بٹھاتے رہے کوئی خاموش نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس قوم کی خاصیت ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو دنیا اسے بٹھا نہیں سکتی، اور ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا سکتی ہے۔ بس ہو گیا، ان کی دوا مل گئی۔ باقی جتنے بھی ڈنڈے ہوں، خاموش کرانے والی آوازیں ہوں، اس قوم کو ڈنڈوں سے کیا ڈر جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے جوان رکھے، جوانوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی۔ میرے عزیزوں، آپ تمامی حضرات جتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قاری مسلم صاحب سے میں بارہا کہہ رہا تھا کہ مجھے 12 بجے سے پہلے لے چلو، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی لائے۔ بہار اور بنگال کا موسم تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں 12 کب بجتے ہیں، 2 کب بجتے ہیں، 4 کب بجتے ہیں، اس لیے کہ مجمع میں اندر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہر وقت کا شباب ہے، اور پھر دل میں یہ احساس بھی ہوتا ہے ٹکڑوں پہ پلنے والے حکومت کے پیسوں کے کوئی نیتا رات کے 12 بجے 4 لوگوں کو جمع کر کے دکھائے۔ یہ واحد قوم ہے جو اپنے نبی کے نام پر 12 کیا 2 کیا 4 تک بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی۔ کون ہے ایسی کڑاکے کی سردیوں میں گھر بار چھوڑ کر ان میدانوں میں بیٹھ جاتا ہے؟ کافی دور تک میں دیکھتا آیا کہ صحیح سے گاڑی کے گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا کیا لوگ آئے بھی ہیں جلسے میں؟ کس انداز سے، کس راستے سے لے کے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا آپ اندر آ کر کے دیکھیں۔ بعد میں پتہ چلا ہے لوگ ہی نہیں آئے، پوری دنیا یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی نہیں جاتی، اللہ کراتا ہے، اور کوئی اپنی طاقت سے، اپنی من سے یہاں آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ ایسے ویران میدانوں میں جہاں دور دور تک صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو کوئی آبادی نہ نظر آئے، لیکن رات کا منظر یہ بتاتا ہے، رات کا یہ منظر بتاتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات میں یہاں پر جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا جمع ہونا اور اتنی تعداد میں عورتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں پورنیہ اس لیے بھی آپ کے ہاں آیا، مجھے خبر کی گئی تھی کہ یہاں کا گھر گھر ایسا تھا، جب میں قید کی حالت میں تھا تو دعاؤں میں مصروف تھا، مسجدوں سے آوازیں آتی تھی، عورتیں وہ تھی جو روزے میں تھی، منتیں کی ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ حق بنتا ہے میں تو پیدل چل کر کے آؤں آپ کے پاس، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی،
اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنے تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک چراغ بجھاؤ گے رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے، ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو کیسر و کسرا بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو وہ داڑیوں سے نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت۔ آپ کو پتا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے، چھٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے، کہیں پر بھی جائے، یہ اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے، پیروں سے معذور